اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وقال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں ان کو بسایا، اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ شیطان نے ان کو بہکایا اور ان کو ایک مخصوص درخت سے کھلا دیا۔ اس درخت سے کھانے اور چکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر جو لباس تھا وہ لباس اتر گیا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں، ان دونوں کے لباس اتر گئے۔ چونکہ لباس ایک فطری چیز ہے، اس کے بغیر کوئی سلیم الفطرت انسان رہتا نہیں۔ انہوں نے جلدی جلدی درخت کے پتے لیے اور ان کو جوڑ جوڑ کر اپنے ستر کو چھپانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا سکھائی، توبہ سکھائی، اور انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ توبہ قبول ہوئی، گناہ کی معافی ہو گئی، جو لغزش ہوئی تھی اس کی معافی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہونا تھا ہوا۔ اللہ جل شانہ نے آگے فرمایا کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ اس لباس کی خاصیت یہ ہے کہ تمہارے پردے کے مقامات کو، پردے کے اعضاء کو ڈھانپنے کے لیے ہے۔ ان اعضاء کو جو پردے کے اعضاء ہیں اللہ نے تمہارے جسم میں بنائے ہیں، شرم کی جگہ ہیں، ان کو چھپانے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا، اور پھر اس لباس کو تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی بنایا۔ میرے دوستو، میں یہاں پر ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو حملہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے حکم سے جو لغزش ہو گئی، اس لغزش کا اثر یہ ہوا کہ لباس اتر گیا۔ تو شیطان انسان کو چاہتا ہے عریاں کرنا، برہنہ کرنا، ننگا کرنا چاہتا ہے۔ ننگا کر کے اس کا مقصد حاصل ہوگا، گویا بے حیائی پھیلانا اصل مقصد ہے، فواحش اور منکرات کی طرف لے جانا اصل مقصد ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس کے مقصد کو سمجھ لیا، یا اللہ جل شانہ نے القاء کر دیا۔ انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق جلدی سے درخت کے پتے لے کر اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے کچھ ستر کی جگہ رکھی ہیں۔ اگر مرد ہے تو گھٹنے سے لے کر ناف تک ایسا مقام ہے کہ یہ مقام کسی کو دکھانے کی گنجائش نہیں ہے سوائے بیوی کے۔ شرعی بیوی جو حلال بیوی ہے اس کو دکھانے کی گنجائش ہے، اس کے سوا کسی کو بھی گھٹنے سے لے کر ناف تک کا مقام کسی کو دکھانے کی گنجائش نہیں۔ اور اگر عورت ہے تو عورت کے لیے تو سر سے لے کر پیر تک، پیر سے لے کر سر تک، سر کے بالوں تک، چوٹی تک، سر کا ایک ایک بال پردہ ہے، کچھ بھی دکھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ چہرے کا پردہ ہے، ہاتھوں کا پردہ ہے، پیروں کا پردہ ہے، باقی جسم کا پردہ ہے۔ پردہ کسے کہتے ہیں؟ پردہ اس طرح کا کہ کوئی شخص آپ کو دیکھ نہ سکے اور آپ کے اعضاء کو سمجھ نہ سکے۔ آپ نے لباس تو پہن لیا، لیکن اس لباس کے اندر سب کچھ دکھائی دیتا ہے، اتنا پتلا کپڑا ہے، تو یہ لباس نہیں ہے۔ لباس کا مقصد اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے لباس تو پہن لیا، لیکن اس قدر ٹائٹ لباس ہے کہ اس سے آپ کے جسم کی ساخت نظر آ رہی ہے۔
بہت زیادہ عام ہے، جینز کی پینٹ پہنتے ہیں ہمارے لڑکے اور پہن لیتے ہیں، اڑس لیتے ہیں اس کو، اور اس کی وجہ سے جسم کے سارے اعضاء ران سے لے کر شرمگاہ تک اور پیچھے کے حصے تک سب کچھ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ جب ابھر کر سامنے آ گیا تو یہ کیسا پردہ ہے؟ یہ لباس نہیں ہے، ہمارے دین نے اس کو لباس قرار نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ عورتیں ہوں گی جو ہوں گی تو پردے میں، یعنی کپڑے پہنے ہوئی ہوں گی، نساء کاسیات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن عاریات، وہ ننگی ہوں گی۔ عجیب و غریب بات کہ لباس بھی ہے اور اس کے باوجود ننگی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لباس ان کا ایسا ہوگا کہ جسم کے اندر کا ہر عضو سمجھ میں آئے گا، چاہے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے، چاہے شفاف اور پتلا ہونے کی وجہ سے۔ ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے سطر کا کوئی حصہ دکھائیں۔ اللہ نے لباس کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں خاص طور پر، ایک تو یہ کہ تمہارے لیے ساتر ہے، پردے کا ذریعہ ہے، اور دوسرے تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ زینت نہیں ہے کہ چڈا پہن کر نکل جاؤ اور کہو کہ بس یہ فیشن ہے۔ فیشن ہوگا تمہارے ابا کا، فیشن ہوگا تمہارے مغرب والوں کا، کافروں کا، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، نصرانیوں کا۔ ہمارے دین میں یہ فیشن نہیں ہے۔ مسلمان اگر ہو تو اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے کہ چڈا پہن کر گھومتے پھرو، چڈا پہن کر گھومتے پھرو، اس طرح نہیں۔ جسم کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو صالحین کا لباس ہو، نیک لوگوں کا لباس ہو۔ عورتوں کے لباس کے بارے میں بہت زیادہ حساسیت ہے، نازک ہے معاملہ، کہ عورتیں اپنے مرضی سے کپڑے بناتی ہیں اور مردوں کا لحاظ نہیں کرتی، جبکہ شرم کی بات ہے مردوں کے لیے، غیرت کی بات ہے مردوں کے لیے کہ عورتیں اس طرح کے کپڑے بنائیں کہ ان کے سینے کا حصہ دکھائی دے، ان کے بازو جو ہے ٹائٹ ہو کر دکھائی دیں اور ان کے سینے کا ابھار دکھائی دے۔ یہ سب ایسے لباس ہیں کہ لباس ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جہاں آپ ظاہری طور پر لباس اختیار کریں وہاں دل کے اندر بھی تقوی پیدا کریں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، دل کے اندر کا لباس بھی پہنیں۔ دل کے اندر کا لباس یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرو گے، اللہ کے راستے پر چلو گے تو تمہارا یہ لباس بھی پورا ہوگا۔ ظاہری لباس بھی پورا ہونا چاہیے، باطنی لباس بھی پورا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں لباس کے صحیح مقصد کو سمجھنے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کافروں نے اور ظالموں نے اور اس یہود و نصارہ نے ہمارے اوپر جو کلچر تھوپ دیا ہے اور مسلط کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس فیشن سے ہمیں آزاد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔